اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے درست کر لو، تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات درست ہو جائیں گے. یہ سیدھی بات ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جتنے اختلافات آپس میں ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق کی کمی ہے. کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. جی ہاں، اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. یہ بنیادی چیز ہے کہ داعی تو اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے. جتنا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ گہرا ہوگا اتنا اللہ کے مخلوق کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیابی ہوگی. جی ہاں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ایک تنظیمی مزاج بن جائے گا پروگراموں کا. حضرت بکر فرمایا کرتے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دعوت کے اس کام پر تمہاری مدد دو کاموں پر ہوگی، ایک رات کا قیام اور ایک قرآن کی تلاوت. یہ دو چیزیں خاص طور پر ہیں. جو جماعتیں بیرون بھیجتے تھے ان سے فرماتے کہ تمہاری مدد ان دو کاموں پر ہوگی، رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت. یہ پہلو بہت کمزور ہے. یہ پہلو بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. میں خوب جانتا ہوں جتنے فتنے کام کرنے والوں میں پیدا ہوئے، خدا کی قسم اس کی وجہ صرف اللہ سے تعلق کی کمی ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ. جی ہاں، کہ آپس میں اختلافات اور فتنوں کا اصل سبب ہوگا تنہائیوں کی معصیتیں اور غفلتیں. یہ روایت میں ہے، میں ابھی تو نہیں کہہ رہا. آپس کی اختلافات کی وجہ یہ ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو. اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات میں کمال پیدا کرو. عبادات میں کمال پیدا کرو کہ اس سے اپنے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں، کیونکہ گناہ اور نافرمانیاں وہ اللہ سے دوری کا یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے. اللہ سے دوری کی علامت ہے. اور عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. یہ دو چیزیں ہیں نفس کو کچلنے والی. دو چیزیں ہیں نفس کو کچلنے والی. ایک رات کا قیام، ایک رات کا قیام اس سے نفس کچلتا ہے، اور ایک عمومی گشت اس سے نفس کچلتا ہے. یہ دو موقع بڑے بہت زیادہ ترقی کے اور بہت نفس کو کچلنے والے ہیں. ایک انفرادی عبادت، ایک انفرادی دعوت. یہ عمومی گشت اور رات کا قیام، یہ دو چیزیں لازم کر لو. اس میں بہت کمی ہے. ہم نے خوب غور کر لیا. جو عمومی محنت کے میدان میں نہیں ہیں، جی ہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، حفاظت فرمائے، وہ فتنے کا شکار ہیں. حضرت سے پوچھا گیا تھا، حضرت یہ تو بتاتے جائیے ہمیں کہ کس قسم کے لوگ اس کام سے محروم ہو جائیں گے. سنو، عجیب سوال تھا ایک صاحب کا حضرت سے کہ اس کام سے محروم کون ہو جائے گا. حضرت عجیب بات فرمائی اور واقعی اللہ کی طرف سے تھی. حضرت نے فرمایا دو قسم کے لوگ اس کام میں نہیں چلیں گے. ایک تو وہ جو اس کام کی اصلاح کریں، ایک تو وہ جو اس کام کی اصلاح میں لگ جائیں کہ کام کی اصلاح کرو. دوسری وہ قسم جو کام کرنے والوں کی اصلاح میں لگ جائے گی. جی ہاں، یہ دو قسم اس کام میں نہیں چل سکتی. جو کام کی اصلاح کریں یا کام کرنے والوں کی اصلاح کریں. کہ دیکھو آسان بات ہے، کام تو خود مصلح ہے، یہ تو اصلاح کرنے والا عمل ہے. جب اپنے پیر کی اصلاح کرے اس کی کیا اصلاح ہوگی؟ کام تو خود مصلح ہے. سیدھی بات ہے، کام تو خود مصلح ہے. جی ہاں، اپنے آپ کو اس کام کے طریقوں کے اصول کے حوالے کر دو، کام اصلاح کرے گا. دوسری وہ قسم جو کام کرنے والوں کی اصلاح کرے کہ نہیں، کام اپنی اصلاح کے لیے ہے. جی ہاں، کہ اپنا اہتمام کرو، اپنے آپ کو متہم کرو، اپنی ذات کا اہتمام کرو اور اپنے آپ کو متہم کرو. تو عمل بھی اپنے اوپر اور اہتمام بھی اپنی ذات کا. بس اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے راستہ اور یہ ہے مزاج اس کام کا.
کہ اپنی اجتماعیت کے اسباب پیدا کرو تاکہ اللہ کی نصرتیں نازل ہوں. لیکن بڑی بڑی نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں، اور اس اجتماعیت کا بنیادی عمل مشورہ ہے. بنیادی عمل مشورہ ہے. مشورے کو لازم پکڑ لو، مشورے کو لازم پکڑ لو. جی ہاں، مشورہ اصل ہے. مشورہ اصل ہے کہ مشورے کو لازم پکڑ لو. اس مشورے کو نماز کی صفت پر لے آؤ. نماز کی طرح ہے مشورہ، کہ نماز کی طرح مشورہ ہے. جیسے نماز میں اہتمام سے جڑتے ہو، ایسے مشورے میں اہتمام سے جڑو. کہ آؤ مشورے میں، آؤ مشورے میں اور رائے دو مشورے میں. مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی اہمیت کے لیے اور اس کا طریقہ بتانے کے لیے کہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے کام قربانیوں سے آگے بڑھنے کا. یہ ہے کام قربانیوں سے آگے بڑھنے کا. اللہ نے کام کو قبول کر لیا ہے. جی ہاں، اب تو کام کسی کی ذات پر محدود نہیں، کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. یہ کریں گے تو ہوگا نہیں. میں تو عرض کر چکا شروع میں کہ صحابہ وہ ہیں اللہ نے منتخب کیا ہے صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے. ان کے بارے میں فرما دیا کہ اگر تم اس دعوت کے کام سے پیچھے ہٹو گے، ان تتولوا کا مطلب یہ نہیں تو نماز چھوڑ دو گے، تم ذکر تلاوت چھوڑ دو گے، یہ نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. یہ مطلب ہے، تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. اس لیے ہر ایک کے لیے محنت کا میدان ہے. ہر ایک کے لیے محنت کا میدان ہے. کوئی کسی کے ذات پر موقوف ہے ہی نہیں. گشت مجھے کرنا ہے، تعلیم میں مجھے بیٹھنا ہے، مشورے میں مجھے آنا ہے، انفرادی دعوت مجھے دینی ہے، ملک کے تقاضے پر مجھے جانا ہے. ہر ایک کا اپنا کام ہے، کرو. طریقہ کار کے اختلاف سے کام سے محروم ہو جاؤ، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں اس میں مثال دیتا ہوں اس کی. جی ہاں، مسجد کمیٹی اختلاف ہو گیا. مسجد کمیٹی میں اختلاف ہو گیا کہ مسجد کا مینار 2 بنے یا 1 بنے. سنو، مسجد کمیٹی میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. جی ہاں، 10 آدمی کمیٹی میں 5 کہہ رہے ہیں کہ 1 مینار بنے گا، 5 کہہ رہے ہیں 2 مینار بنیں گے. تو بتاؤ کوئی گنجائش ہے کہ بھئی یہ کمیٹی میں اختلاف ہو گیا ہے، ان میں اتفاق ہو جائے گا تو نماز پڑھیں گے؟ نماز سے کیا تعلق ہے مینار کا؟ بولو. ہاں، اختلاف ہو گیا، وہ کرے. یہ انتظام ہے، یہ کام ہے. نماز کام ہے، نماز کام ہے. نماز تو اس اختلاف پر موقوف نہیں ہے کہ کمیٹی کہہ رہی ہے، آدھے کہہ رہے ہیں 2 مینار بنا دے کر 1 مینار بنے. بنا کرو، ہمیں کیا مطلب اس سے؟ نماز کے لیے تو اللہ نے زمین بنائی ہے. نماز کے لیے تو زمین بنائی ہے نا. جعلت الارض مسجدا، کہ میرے لیے تو ساری زمین سجدگاہ بنا دی گئی. یہ اس امت کی خاصیت ہے. ہاں، اس پر موقوف ہے نماز کہ آپ انتظار کریں کہ کمیٹی میں اتفاق ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں گے. جی ہاں، بالکل صاف بات ہے کہ جس طرح عبادت وہ مسجد کی تعمیر پر موقوف نہیں ہے، اس طرح یہ دعوت کا کام بھی کسی جزوی اختلاف پر موقوف نہیں ہے. کام کرو، کیا کرو؟ کام کرو. جی ہاں، کام کرو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، کام کو سامنے رکھو اور کام میں بھی عالم کو سامنے رکھو. اس وقت ملکوں سے تقاضے ہیں پرانوں کے کہ آئیں ہمیں کام میں صحیح رہبری کریں، آئیں اور کام میں ہمیں صحیح رہبری کریں. تقاضے ہیں ملکوں کے. اگر پرانے آگے نہیں بڑھیں گے تقاضوں پر تو پچھلوں کے اندر استعداد پیدا نہیں ہوگی. اصولی بات ہے. جو درخت کس درخت کے سائے میں ہوتا ہے، نہ وہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے، کبھی نہیں. جی ہاں، کس سے؟ درخت کے نیچے چھوٹا درخت، یہ نہیں چلے گا. اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو. جی ہاں، یہ اصولی بات ہے کہ جو درخت کے سائے میں رہتا ہے وہ درخت پھل بھی نہیں دے گا
اور درد بڑھے گا بھی نہیں کہ اس پر براہ راست سورج پڑے، اس پر براہ راست بوجھ پڑے. جی ہاں، اس کو موقع ملے بڑھنے کا. اس لیے کہتے ہیں کہ پرانے آگے بڑھیں تو پیچھے والے آگے بڑھیں گے. اصولی بات ہے. سیڑھی پر چڑھنے والے کے لیے تقاضا ہے کہ اگلی سیڑھی پر آپ چڑھیں تو پچھلی سیڑھی والا آگے بڑھے گا. ہاں، میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کی قربانی میں آگے بڑھنے کے لیے پرانے رکاوٹ ہیں. جی ہاں، سیدھی بات ہے. تم آگے بڑھو، پیچھے والے آگے آئیں گے. اس لیے ملکوں کے تقاضے آپ کے سامنے ہیں. سارے عالم سے تقاضے ہیں پرانوں کے. مضبوط جماعتیں بھیجو. یہ قسم ہے ملکوں میں جانے والی، اور یہ قسم ہے مطلوب. اللہ کا فضل ہے اب بیرون کی جماعتوں کا رخ پڑ گیا ہے. امت کو اس کا کام کرنا ہوگا. اس کا احساس ہو گیا کہ ذمہ داری عالم کی ہے. صرف تبلیغ وقت لگا کے دین سیکھ لینا ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو تبلیغ کا ابتدائی درجہ ہے. اسلام کے فرائض ہیں یہ کہ تبلیغ میں لگ کے دین سیکھو. اصل دعوت کا مقصد یہ تھا کہ سارے عالم میں دین انقلاب آئے. امت کی ذمہ داری یہ ہے. کلمہ نماز کا سیکھ لینا تبلیغ سے، یہ تبلیغ کا ابتدائی درجہ ہے. اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے، بے اعتبار امت کے ہے. اس لیے سارے عالم کو سامنے رکھ کر قدم اٹھاؤ. پرانے مطلوب ہیں، پرانے اس کے لیے مطلوب ہیں کہ پرانے ہیں وہ عزم کریں ملکوں کے لیے. کیونکہ اس امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف جو ہمیں ملتا ہے سیرت میں، کہ اس امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. سب سے بڑا مصرف اس امت کے مال کا، سب سے بڑا مصرف. اور ایسا مصرف ہے کہ صحابہ نے قرضوں سے بھی نقل و حرکت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے مقروض ہو کر. جی ہاں، سنو کہ آپ کو ہجرت کا حکم اس وقت ملا جب آپ کے پاس سواری کے پیسے نہیں تھے. سواری کے پیسے نہیں تھے. نکلو. اس وقت ہجرت کا حکم اس وقت آیا جب سواری کے لیے انتظام نہیں تھا. سواری کا انتظام نہیں تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سواری پیش کی. فرمایا نہیں ابوبکر، ہم سواری اپنی لیں گے، آپ کی نہیں. اتنے احسانات حضرت ابوبکر صدیق کہ سب کے احسان کا بدل دے سکتا ہوں سوائے ابوبکر کے. لیکن نہیں، ہجرت ہو رہی ہے، اس میں اپنا مال. آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر اس سواری کی قیمت ادا کی ہے. سواری قرض پر گئی ہے. جی ہاں، سنو، ہجرت قرض پر کی ہے. تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، ہم ان اسباب کو دعوت پر نہ لگائیں؟ کہ یہ تو بڑی ہلاکت اور یہ تو بڑی ناکامی کا راستہ ہے. اس لیے کہا کہ اپنی صلاحیتوں کو دعوت کے تقاضوں پر صرف کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کا یہ ذریعہ ہے. اپنی صلاحیتوں کو دعوت کے تقاضوں پر صرف کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کا یہ ذریعہ ہے.